From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. صاحبوں، سوشل میڈیا پر خبروں کا بھرمار ہے کہ عمران خان رہا ہو گئے، عمران خان رہا ہونے والے ہیں، مذاکرات شروع ہو گئے، امریکہ سے وفد آ گیا اور حکومت گھر جانے والی ہے۔ روز آپ ایسی نیلی پیلی خبریں پڑھ کر دل برداشتہ ہوتے ہیں لوگ۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جرنیل خوف پھیلا کر ظلم کر کے بھی عوام کا دل نہیں جیت سکے، ساری قوت ہونے کے باوجود بھی حالات نارمل نہیں کر سکے اور نفرت کا نشان بن گئے۔ جی، اور دوسری طرف پی ٹی آئی، جس کو ملک کے 70% لوگوں کی حمایت حاصل ہے، اس کی قیادت چونکہ کمپرومائز ہے، خوفزدہ ہے، کنفیوز ہے، وہ ابھی تک ایسی مہم لانچ نہ کر سکے کہ اپنے لیڈر کو چھڑا سکتے۔ نہ یہ جیتے نہ وہ جیتے، دونوں پھنسے ہوئے، اور قوم جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے۔ دونوں میں سے کوئی نہیں جیت رہا، نہ جرنیل جیت رہے نہ پی ٹی آئی۔ حقیقت یہ ہے، اگر آپ بالکل حقیقت کی ننگی نگاہ سے دیکھیں تو یہی سچ ہے۔ اچھا دیکھیے، اس وقت صرف عمران خان کی رہائی مقصود نہیں ہونی چاہیے، اس وقت پاکستان کا بچانا، بلوچستان کو بچانا، اپنے ساتھ رکھنا، وہ اہم ہونا چاہیے۔ عمران کی رہائی بھی اہم ہے، مہرنگ بلوچ کی، سب کی رہائی اہم ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی سوچ جو ہونی چاہیے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ کیسے پاکستان کو مزید کیسے تباہ ہونے سے بچایا جائے۔ اچھا، بلوچستان کے اتنے برننگ حالات میں بھی ابھی تک میں نے دیکھا کہ کسی طرف سے کوئی بڑی آواز سامنے نہیں آئی۔ پاکستان کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں، جو پاور ہاؤسز ہیں، ان کی طرف سے کوئی بڑی دلچسپی دیکھنے میں نہیں آئی۔ اس کو ایک معمولی سی دہشت گردی کہہ کر ٹال رہے ہیں۔ ملٹری کے لوگ جو ہیں وہ اپنی قوت کو اپنی دلیل سمجھتے ہیں اور سچ کو جھوٹ بول کر منہ چڑھاتے ہیں، حقائق سے نظریں چراتے ہیں، حق سننا ہی نہیں چاہتے، ڈائلاگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ میں نے کل بھی پرسوں بھی آپ سے کہا تھا کہ گن سے گولی نکلتی ہے، مذاکرات سے حل نکلتا ہے، لیکن ان کی سوچ اس طرف نہیں جاتی۔ کیوں؟ یہ معاملے کو، اس کی حساس نوعیت کو جان نہیں پا رہے، یا اللہ نے ان کو اتنی ہی عقل دی ہے۔ میں بہت مایوس ہو رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی اتنے گہرے سنجیدہ حالات کو نہیں دیکھ پا رہا۔ ایک صاحب پاکستان کے مقبول دانشور ہیں، آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے آج صبح، میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تو میرا دل بھر آیا۔ میں چاہتا ہوں حقیقت پسندی کی یہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے اور اس کو آگے بھی بڑھائیے گا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کا، یعنی بلوچستان بحران کا سیاسی حل کیا ہے؟ کون سا سیاسی حل؟ یہ سیاسی مسئلہ رہا ہی نہیں۔ میں کنونسڈ ہوں کہ اس کا سیاسی حل اب ممکن نہیں ہے۔ بہت غور و خوض کے بعد بھی میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ now it is too late for a political solution۔ کوئی اور سولوشن ہو تو الگ بات ہے، سیاسی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کسی اے پی سی سے امیدیں مت لگائیں۔ آپ اے پی سی کا باپ بھی لے آئیں گے تو یہ مسئلہ یہاں پہ ریزالو نہیں ہوگا، کیونکہ اے پی سی کے ساتھ تو آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل پولیٹیکل ایشوز ڈسکس کر سکتے ہیں، ریزالو کر سکتے ہیں۔ بلوچستان از وے بیونڈ دیٹ ناؤ۔ آپ اے پی سی منعقد کر کے اگر عمران خان کو بھی کرسی صدارت پہ بٹھا دیں،
یہ یقین دہانی بھی کروا دیں کہ شام سے پہلے پہلے وہ حلف اٹھا لے گا وزارت عظمیٰ کا، یقین کیجئے اس کا بہت کم امپیکٹ ہوگا اس بحران پہ۔ یہ میں نے آپ کو مثال صرف اس لیے دی ہے کہ ہماری قوم تمثیل کے بغیر چیز سمجھتی نہیں ہے، آپ کو تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مسئلہ گھمبیر کتنا ہے۔ یہ پولیٹیکل سولوشن سے بہت آگے کی بات ہے۔ کاش ہم نے سن 2006 میں پرویز مشرف کی حماقتوں پر صدائے احتجاج بلند کی ہوتی۔ یہ قتل نواب اکبر بگٹی کا قتل نہیں تھا خواتین و حضرات، یہ بلوچستان کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے آخری موقع کا قتل تھا۔ ویڈیو دیکھی آپ نے، وہ کیا حقیقت بیان کر رہے ہیں آپ سے، اور اب اس حقیقت کو جرنیلوں کو بھی، پوری قوم کو فیس کرنا پڑے گا، ان کو بھی، خاص کر کے جو خاموش رہتے ہیں جب ظلم ہوتا ہے، خاموش رہتے ہیں۔ ہم کیسی قوم ہیں، ہم کیسے لوگ ہیں؟ پاکستان آدھا اس سے ٹوٹ گیا تو کوئی خاص ری ایکشن دیکھنے میں نہیں آیا، میں نے دیکھا لوگوں کا۔ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ ہمارے سسر مجھ سے کہتے تھے، او پتر کوئی گال نہیں، او ٹھیک ہی ہویا جو ہویا، ٹھیک ہی ہوا جو ہوا۔ پاکستان ٹوٹنے پہ آپ نے کوئی بڑی فلم بنی ہوئی دیکھی ہو، کوئی افسانہ دیکھا ہو؟ ہمیں تو فیض کے صرف چند اشعار ہم نے پڑھے تھے کہ پھر بنیں گے آشنا کتنی مداراتوں کے بعد۔ اس کے علاوہ شاید ایک نصیر ترابی صاحب نے کچھ کہا تھا، اس کے علاوہ کوئی بڑا ادب تخلیق نہیں ہوا، کوئی بڑی فلم، کوئی بڑا افسوس جس کو کہتے ہیں۔ صرف والد صاحب کو کمرے میں روتے ہوئے دیکھا تھا تو بہن نے کہا اس کمرے میں مت جانا، آج ایسی ایسی بات ہو گئی۔ تو یہ قوم احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ملک ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا۔ آج بلوچستان الگ ہو جائے تو بھی ان کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ یہ افسوس کی بات ہے، یہ شرمندگی کی بات ہے۔ دیکھیے حالات جو ہیں وہ کس قدر ہنگامی حالات ہیں، اور اس پہ جو قیادت ہے، قیادت اسے جرنیلوں کی ہے نا یار، تو ان کو چاہیے کہ پیسفل رہیں، اپنے ذہن سے کام لیں، ڈیسیجن صحیح وقت پہ فوری ڈیسیجنز کریں۔ جیسے فار ایگزامپل ایک پرواز کرتے ہوئے جہاز میں اگر کچھ گڑبڑ ہو جائے جہاز میں، تو پائلٹ کا کام ہے کہ وہ فوری طور پہ اس کا ایکشن لے، کول رہے اور اس پہ ایکشن لے۔ اگر ایکشن نہیں لے گا فوری طور پہ تو کیا ہوگا، آپ تصور کر سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آج ایسے ہی حالات ہیں پاکستان کے، لیکن کوئی ایکشن لینے پہ تیار نہیں ہے۔ جعلی طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں جرنیلوں کی طرف سے اپنی حمایت میں، اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان لانے کے لیے، یہ دکھانے کے لیے انٹرنیشنل ارینا میں کہ ہمارے اوورسیز تو ہم سے خوش ہیں۔ 3,000 پاؤنڈ اور ڈالرز دیے جا رہے ہیں کہ آپ آئیے اور بس آ کے 2 دن ہمارے مہمان رہیے، ہم آپ کی خدمت بھی کریں گے، اور آپ ذرا آ کے اس کا احساس دلا دیجیے کہ آپ ہمارے ساتھ۔ یعنی اپنا سر پیٹ لے آدمی کے اس طریقے سے ہنگامی حالات میں ایسے فیصلے کرنے چاہیے، ہنگامی حالات میں ایسے فیصلے کرنے چاہیے، اور اتنی دیر سے فیصلے کرنے چاہیے۔ He must understand, کون؟ عاصم منیر، that in times of emergency, hesitation, procrastination, laziness, they are your enemies. Confusion is a killer. Why don't you understand? سمجھو، this is the time to take action. اور اس وقت بھی تم جعلی طریقوں کو اپنا رہے ہو، تو یہ اینڈ اپ کہاں پہ ہوگی؟ یہ ساری صورتحال افسوس پہ ہی ہوگی۔ میں عاصم منیر کے دوستوں سے کہتا ہوں جو ان کے قریب ہیں، جن کو دکھائی دیتا ہے، چلو انہیں تو معذوری ہے دکھائی نہیں دیتا، جن کو دکھائی دیتا ہے وہ ان کو جا کے سمجھائیں کہ دیکھو تم اپنی ہٹ درمی، اپنی ایگو کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چھوڑ دو، پاکستان کو دیکھو، ان لہلہاتے کھیتوں اور سبز پرچم کو لہراتا ہوا دیکھو کہ جس کی تم نے حلف اٹھایا تھا وفاداری کا، آج تم اس کے ساتھ کتنی بڑی غداری کر رہے ہو، اور تم کو احساس نہیں ہے، اور تم اپنے حق میں اپنی ایگو کو اور قرآن حکیم کو لا کر دوسروں کو جو ہے مارتے پیٹتے ہو۔ حقیقت کی نگاہ سے دیکھو،
خود اپنے اندر جھانکو، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرو، تم اس دھرتی کے وفادار اور ذہین بیٹے ہو یا تم تاریخ میں اپنا نام یحییٰ خان کے ساتھ لکھوانا چاہتے ہو؟ دیکھو وقت تو گزرتا ہے، گزر جائے گا، ہیں؟ وقت کی ٹائم لائن میں تم اپنا کردار ادا کر کے جاؤ گے، اور اقتدار چاہے کتنا بھی لمبا ہو، 2-4 گھڑی ہوتی ہے۔ تمہارا نام یحییٰ خان کی لسٹ میں لکھا جائے یا کسی اچھی لسٹ میں، اچھی لسٹ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس کسی جرنیل کی کہ میں یہ کمپیریزن کہہ سکوں کہ تمہارا نام یحییٰ خان کے ساتھ لکھا جائے یا فلاں جرنیل کے ساتھ، کوئی ایسا جرنیل ملا ہی نہیں آج تک۔ بہرحال پاکستان پہ آزمائش کا وقت ہے، لوگ اب اڈیالہ کی طرف مارچ کریں گے۔ بلوچستان میں تو آفتاب اقبال نے جو کہا ہے نا، وہ انتہائی عقل مندی کی، سمجھداری کی، اور سچائی کیا ہے؟ سچائی عقل مندی ہے، سچائی روشنی ہے، جھوٹ اندھیرا ہے۔ اس نے آپ کو راہ دکھا دی ہے کہ دیکھو تم یہاں تک پہنچ چکے ہو، خدا کے واسطے اب شاید میں ابھی بھی کچھ امید رکھتا ہوں کہ شاید اگر ہم کوئی ڈراسٹک میجرز لیں، اگر یہ صاحب فیئر الیکشن کرا دیں، بلوچستان میں ان کی حکومت بننے دیں، ان سے مذاکرات کریں، اور ان کے مدنیات کا، ان کے حقوق کا فیصلہ ان کے حساب سے کریں، اپنے حساب سے نہیں۔ ان کو مدنیات بھی، ان کی اختیارات بھی ان کے ہونے چاہیے وہاں پہ، جو آئین میں ہے، جو صوبے کو ملنے چاہیے۔ آپ اپنی گن جو ہے نا کسی دیوار پہ لے جا کے لٹکا دیجئے۔ اس گن نے آج تک کیا دیا ہے؟ رسوائی دی، فتح کبھی نہیں دی، شکستی دی، آج تک شکستی اٹھائی ہے۔ مجھے بتائیے کون سی جنگیں جیتی ہیں جو یہ آرنامنٹس لگا کے آ جاتے ہیں؟ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں فائز صاحب یہ بتائیے یہ کون سی اس کے، تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں پتہ، یہ شاید ان کا جب عہدہ بڑھتا ہے تو اس وقت لگائے جاتے ہیں، جب میجر سے کرنل بنتے ہیں تو ایک رینک بڑا ہوا، لیکن انہوں نے کوئی کارنامہ آج تک انجام نہیں دیا، ڈیزاسٹر ہی جنم لیے ہیں ان کی سوچ سے۔ براہ مہربانی اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں، دیکھیے تاریخ کے یہ لمحے ہیں، بالکل اینڈ پہ ہیں ہم، حادثے کے بالکل کلوز، ویری کلوز۔ اس کو شیئر کیجئے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کیجئے، کیونکہ ہمیں بہت ساری، میں نے معلومات کیا تھا، بہت ساری ہرڈلز، آبسٹیکل ہماری راہ میں ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جہاں تک بھی پہنچے میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے پہنچا دینا چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔